الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اللہ تعالی نے محض اپنے فضل و کرم سے اس امت میں اکثر لوگوں کو اس بات کی توفیق دی کہ وہ رمضان المبارک کے روزے رکھیں اور رات کو تراویح، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی سنت ہے، اس پر عمل کریں۔ اور غالباً یہ بیان آپ 20 رمضان المبارک کی صبح کو سن رہے ہوں گے، اور آج سے اس رمضان میں ایک نئی عبادت کا اضافہ ہوگا، اور وہ ہے اعتکاف۔ اور لغت میں اعتکاف کے معنی ہیں ٹھہر جانا اور کسی جگہ پر رک جانا اور اپنے آپ کو اس جگہ میں روک لینا۔ اور اللہ تعالی نے قرآن پاک میں مشرکین کے متعلق یہ بات بیان کی ہے کہ یا کفون، وہ لوگ رک جاتے ہیں یا رک جاتے تھے، علی اصنام لہم، ان بتوں پر جو انہوں نے اللہ کے شریک بنائے ہوئے تھے۔ اور اہل شرک کے مقابلے میں اہل توحید اللہ کے لیے رکتے ہیں، اور شریعت میں اعتکاف کے معنی ہیں کہ مسجد میں اس نیت سے ٹھہرنا کہ اللہ تعالی کی رضا اور خوشی نصیب ہو، یعنی عبادت کے لیے مسجد میں اعتکاف کی نیت سے ٹھہرنا۔ مرد کا کسی ایسی مسجد میں ٹھہرنا جس کا امام اور مؤذن مقرر ہو، اور بعض فقہا صرف مسجد کا ہونا شرط قرار دیتے ہیں کہ مسجد ہو، خواہ وہاں کا امام متعین ہو یا نہ ہو، اور وہاں کا مؤذن متعین ہو یا نہ ہو۔ اور اس کا اصل مسئلہ یہ ہے کہ اگر امام اور مؤذن متعین ہوں گے تو اس انسان کو نماز کی ادائیگی میں سہولت بھی رہے گی اور جماعت بھی ہو سکے گی۔ اور اگر مسجد میں وہ تنہا ہے تو اگرچہ بعض فقہا کے نزدیک اس کا اعتکاف ہو جائے گا، لیکن فرض نماز یا سنت مؤکدہ کو چھوڑ دینا یہ بری چیز ہے، اور اس لیے انہوں نے اس پر نظر کر کے بعض نے یہ شرط عائد کی کہ وہاں پر امام اور مؤذن مقرر ہو۔ اور عورت کا اپنے گھر کی مسجد میں ٹھہر جانا اور اس میں اعتکاف کی نیت کرنا، یہ اس کا اعتکاف ہے۔ اور گھر کی مسجد جو ہے اس کے متعلق ابھی مزید گفتگو آگے چل کر آئے گی۔ اور اعتکاف کا شریعت سے ثابت ہونا ہر طرح سے ثابت ہے۔ اللہ تعالی نے قرآن پاک میں ذکر فرمایا ہے سورہ بقرہ میں، اور ایک خاص معاملے میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ وَأَنْتُمْ عَاقِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ،
اور وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ یعنی جب تم مسجدوں میں اعتکاف کی حالت میں ہو۔ تو اعتکاف اگر شریعت کے علاوہ کوئی چیز ہوتی تو اللہ تعالیٰ اسے ذکر نہ فرماتے، یا یہ کہ اللہ اس کی مذمت فرماتے۔ اور حدیث سے، سنت سے اس کا ثبوت یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت آئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر سال رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف کیا، یہاں تک کہ آپ اس دنیا سے پردہ فرما گئے، اور پھر آپ کی وفات کے بعد آپ کی ازواج مطہرات نے اعتکاف کیا۔ یہ حدیث بخاری شریف میں بھی آئی ہے اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسے نقل کیا ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت بھی آئی ہے ابو داؤد وغیرہ میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف فرماتے تھے، اور ایک سال آپ نے اعتکاف نہیں کیا، اور غالباً یہ بدر والا سال تھا، کیونکہ بدر کے سال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 21 رمضان المبارک کو لوٹے ہیں، مدینہ منورہ پہنچے ہیں، اور اس سال آپ کا اعتکاف نہیں ہو سکا تھا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے سال میں 20 دن کا اعتکاف کیا۔ اور ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ بدر کے بعد والا سال ہی یقینی طور پر 20 دن کا تھا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے تو بس اتنا کہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سال اعتکاف نہیں کیا تھا اور آئندہ سال 20 دن کا اعتکاف رمضان میں کیا، اور خیال غالباً یہ آتا ہے کہ بدر والا سال جو تھا اس سال نہیں کیا تھا، اس لیے بدر کے بعد والے سال میں 20 دن کا اعتکاف کیا ہوگا۔ یہ قیاس ہے، حدیث کے الفاظ وہی ہیں جو پہلے عرض کیے، ترمذی میں یہ حدیث آئی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعتکاف 3 طرح کا رہا ہے۔ پورے رمضان المبارک میں بھی اعتکاف کیا ہے، اور پہلا عشرہ جب مکمل ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ شب قدر اس میں نہیں تھی، اور پھر دوسرا عشرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کیا، اور اس میں بھی لیلۃ القدر نہیں تھی۔ اور بعض روایات میں ہے کہ جبریل امین نے آپ سے آ کے کہا کہ جو چیز آپ ڈھونڈ رہے ہیں وہ آئندہ آ رہی ہے، آپ کے سامنے ہے۔ مطلب یہ تھا کہ اگلا جو عشرہ آخری ہے اس میں ہوگی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا اعتکاف کیا تینوں طرح، یعنی ایک عشرے کا بھی، 2 عشروں کا بھی، اور 3 کا، اور 3 کا اعتکاف پورے رمضان کا غالباً ساری حیات طیبہ میں ایک ہی مرتبہ فرمایا ہے، اور 2 عشروں کا اعتکاف بھی ایک بار فرمایا ہے جیسے کہ ابھی گزرا، اور باقی عادت مبارکہ یہ رہی ہے کہ وہ ساری زندگی جو بھی مدینہ منورہ کے سال تھے، بقیہ 8 سال سمجھ لیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان 8 سالوں میں اعتکاف آخری عشرے کا فرماتے رہے ہیں، اس سے ترک نہیں کیا۔ اور آپ کے بعد ازواج مطہرات نے بھی اعتکاف کیا ہے، جیسے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد ان کی بیویوں نے اعتکاف کیا رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور اکثر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے اعتکاف کا نہ کرنا ثابت ہے کہ ان کی اکثریت اعتکاف نہیں کرتی تھی،
اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نہ تو یہ فرض ہوا کہ اعتکاف ہر آدمی کرے، ضروری ہے، فرض بھی نہیں، اور نہ ہی یہ ہر آدمی کے لیے سنت مؤکدہ ہوا، نہ واجب ہوا۔ تو اس کی حیثیت سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہونے کی ہے۔ جیسے نماز جنازہ فرض کفایہ کہتے ہیں کہ وہ 1 2 4 آدمی بھی پڑھ لیں گے جتنے بھی، تو باقی لوگوں کی طرف سے وہ کافی ہو جائے گا اور گناہ اس کا باقی لوگوں پر نہیں رہے گا۔ ایسے ہی اگر ایک شخص نے اعتکاف کر لیا تو باقی جو لوگ تھے ان کے ذمے سے اس سنت کی ادائیگی ساقط ہو گئی، ختم ہو گئی۔ اسی لیے امام الحرمین رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ مجھے جو کفایہ کی چیزیں ہیں وہ بہت اچھی لگتی ہیں کہ میں وہ کام کر دوں اور سارے مسلمان میرے اس کام کی وجہ سے گناہ سے بچ جائیں، ان کے ذمے سے فرض اتر جائے۔ تو یہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ، اور امت کے اجماع سے بھی اعتکاف ثابت ہے، اور پہلی امتوں میں بھی اعتکاف تھا۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت کی ہی صرف خصوصیت نہیں، پہلی امتوں میں بھی تھا، اور اس کی دلیل قرآن پاک کی سورہ بقرہ کی وہ آیت ہے جس میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، اور ہم نے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ ان طاہرا بیتیا، کہ میرے اس گھر کو، بیت اللہ کو، کعبۃ اللہ کو صاف رکھنا، للطائفین، ان کے لیے جو طواف کریں گے، والعاکفین، اور وہ لوگ جو یہاں آ کر اعتکاف کریں گے، والرکع السجود، اور ان کے لیے جو رکوع کریں گے اور سجدہ کریں گے۔ میں نے ان سے دونوں باپ بیٹا علیہ السلام سے وعدہ لیا تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پچھلی امتوں میں بھی اعتکاف تھا، اسی لیے ارشاد فرمایا کہ عاکفین، وہ جو یہاں پہ عقوف کریں گے، رکیں گے، اعتکاف کریں گے، تم دونوں میرے گھر کو ان کے لیے صاف رکھنا۔ اور اسی لیے حدیث کے جلیل القدر امام زہری رحمت اللہ علیہ، شہاب زہری رحمت اللہ علیہ بڑے جلیل القدر امام تھے حدیث کے، اور حدیث کی کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جس میں امام زہری رحمت اللہ علیہ کی روایات نہ ملیں، اور کسی نے امت میں ان پر اعتراض نہیں کیا تھا۔ اور ان لوگوں نے جنہوں نے ساری زندگی حدیث کی پر محنت کی، انہوں نے امام زہری رحمت اللہ علیہ کی تعریف فرمائی۔ وہ کہتے تھے کہ مجھے تعجب ہوتا ہے کہ لوگ اعتکاف نہیں کرتے، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی ایک چیزوں کو کبھی ادا فرمایا اور کبھی چھوڑ دیا، لیکن یہ اعتکاف ایسی چیز تھی کہ مدینہ منورہ میں تشریف لانے کے بعد آپ نے کبھی کسی سال بھی اعتکاف کو ترک نہیں کیا۔ اور ایک چیز یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ کے آخری سال میں 20 دن کا اعتکاف کیا ہے۔ کہا جا سکتا ہے کہ جو 20 دن کا اعتکاف تھا در حقیقت وہ بدر والے سال کی قضا یا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ذمے ایک چیز کر لیتے تھے، جب وہ اللہ کی کوئی عبادت کرتے تھے تو پھر اس عبادت میں دوام ہوتا تھا، ہمیشہ کرتے تھے۔ آخری سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تھا، اس سال آپ نے 20 دن کا اعتکاف کیا، تو یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ یہ غالباً قضا تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کی تھی، تو کبھی بھی آپ نے اعتکاف کو ترک نہیں کیا۔